دوستو، کیا آپ جانتے ہیں 8 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں؟ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبت کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود پاک پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہے: چوری، چگلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفرت اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھو: نماز، قرآن اور درود۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ کینسل کرنے سے پہلے ایک بار اور کوشش کر کے دیکھو، مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ 4 خطرناک قتل: زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے بھروسے کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ 7 لوگوں کے سامنے 7 قسم کی باتوں سے پرہیز کرو: غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں مت کرو، بیمار کے سامنے اپنی صحت اور تندرستی کی باتیں نہ کرو، کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار مت کرو، قیدی کے سامنے اپنی آزادی پر فخر نہ کرو، رنجیدہ اور افسردہ خدا کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کرو، بے اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائش سے پرہیز کرو، یتیم کے سامنے اپنے ماں باپ کی باتیں مت کرو۔ 3 چیزیں پردہ چاہتی ہے: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہے: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں ہر ایک کی الگ ہوتی ہے: صورت، سیرت اور قسمت۔ 3 چیزیں حافظ کو طاقت دیتی ہے: روزہ، مسواک اور قرآن کریم کی تلاوت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہے: لالچ، حسد اور غم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا خود کا مکان ہوتے ہوئے بھی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ 10 گنہگار عورتیں: بے پردہ عورت، تیز زبان والی عورت، ہر وقت موت مانگنے والی عورت، دین کا مذاق اڑانے والی عورت، چغل خور عورت، احسان جتلانے والی عورت، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، غیبت کرنے والی عورت، بال کھول کر چلنے والی عورت، بغیر ضرورت کے گھر سے نکلنے والی عورت۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر ذات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ جنت کی عمر اور ان کا قد: جنت میں جو بھی جائے گا، دنیا میں بچہ ہو یا بوڑھا، سب 30 سال کے جوان کر دیے جائیں گے اور اسی عمر میں ہمیشہ رہیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں جائے گا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور 60 ہاتھ لمبا ہوگا، ایک ہاتھ تقریباً آدھے گز کا ہوتا ہے، تو یوں جنت میں سب 30 سال کے اور 30 گز کے معلوم ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی چھپکلی کو پہلے وار میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، اور دوسرے وار میں مارنے سے اس سے بھی کم اور تیسرے وار میں مارنے سے اس سے بھی کم نیکیاں ملتی ہے۔ 8 قسم کے لوگوں سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا: شہید سے، اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا سے، طاعون کی مرض میں مرنے والوں سے، طاعون کے زمانے میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ اس پر صبر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، صدیق یعنی سچ بولنے والوں سے، بچوں سے،
جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرنے والوں سے، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جمہائی نہیں آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار ہوتے وہ کبھی بھی دمک کر نہیں بھاگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں لعاب ڈال دیتے وہ پانی میٹھا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، میری طرف آ کر تو دیکھ، متوجہ نہ ہو تو کہنا، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہ نہ کھول دوں تو کہنا، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے بہتر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بہتر ہو کے تو دیکھ، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے لیے لٹ کے تو دیکھ، رحمت کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا، میرے لیے بک کر تو دیکھ، انمول نہ کر دوں تو کہنا، مجھے اپنا رب بنا کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا، میرے خوف سے آنسو بہا کر تو دیکھ، مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، عطا کے حد نہ کر دوں تو کہنا، میرے نام کے تعظیم کر کے تو دیکھ، حاکم بھی تکلیف کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا، اپنی ہستی کو فنا کر کے تو دیکھ، جامع بقا سے سرفراز نہ کر دوں تو کہنا، مجھے حیوم قیوم مان کر تو دیکھ، ابدی حیات کا آمین نہ بنا دوں تو کہنا، میرا ہو کے تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ قرآن پاک کی صورتیں اور ان کی فضیلتیں۔ سورہ مزمل زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کے غضب سے بچاتی ہے۔ سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سورہ واقعہ ذکر فاقہ سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ کوثر دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے۔ سورہ اخلاص منافق سے بچاتی ہے۔ سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے۔ سورہ الناس وسوسوں سے بچاتی ہے۔ 3 وظیفے آپ کا مقدر بدل سکتے ہیں۔ تیسرے کلمے کی کثرت، درود پاک کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا۔ روح نکلنے کی شروعات پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور آخری میں آنکھوں کی تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سخت موت سے بچائے، آمین۔ جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، اسی طرح اگر زندگی کو سہارا دینا افضل سمجھ لے تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے اللہ کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان، صبر کی 2 صورتیں ہیں، جو پسند نہیں ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس سے کبھی بھی خیانت مت کرنا۔